بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، وہ لوگ، وہ ایمان والے جو بعد میں تشریف لائے، جن کو حضور کا زمانہ نہیں ملا، جنہیں صحابہ کرام کی زیارت نہیں ہوئی، بعد میں تشریف لائے، بعد میں پیدا ہوئے، ان کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر صحابہ کی مجلس میں کس انداز سے کیا، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے وہ لوگ جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کریں گے، میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آئیں گے، اور وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے، فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ وہ اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کے بدلے مجھے دیکھ لیتا۔ قربان جائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام کی مجلس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم جیسے غلاموں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آئیں گے بعد میں، لیکن وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ ان کا خاندان اگر چلا جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ خاندان کٹانے کے بعد حضور کا چہرہ نظر آ جائے گا، بددعا کا جلوہ نظر آ جائے گا، تو وہ خاندان کٹوانے کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اپنے بچے کٹا دیں گے، اپنے اہل، اپنا مال قربان کر دیں گے، صرف یہ تمنا کرے گا ان میں سے کہ وہ چہرہ بددعا دیکھ لے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد میں آنے والوں کی محبت ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ بعد میں آنے والے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، صحیح طریقے سے حضور سے محبت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں، تو ان کو بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ملے گا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو پہنچ جائیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت محبت کرتے ہوں گے، ان کی محبت قابل قدر ہوگی۔ تو کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے، جس کے دل میں ہے عشق محمد، اس کو دوزخ کا کوئی کھٹکا نہیں ہے۔ جس کے دل میں ہے عشق محمد، اس کو دوزخ کا کوئی کھٹکا نہیں ہے۔ جو ہے دیوانہ پیارے نبی کا، جو ہے دیوانہ پیارے نبی کا، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اشک آنکھوں سے رکتے نہیں ہیں، اشک آنکھوں سے رکتے نہیں ہیں، دل سنبھالے سنبھلتا نہیں ہے۔ ہم کو جلوہ دکھا دو یا محمد، ہم کو جلوہ دکھا دو یا محمد، یا رسول اللہ، اب زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ناظرین، آئیے دوسری حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی اپنے باپ سے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ، سب سے زیادہ پیارا ایمان، سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان کن کا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا ایمان ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے رب پر ایمان کیوں نہ لائیں، حالانکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پیارا ایمان، سب سے تعجب خیز ایمان انبیاء کا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اپنے رب پر ایمان کیوں نہ لائیں، حالانکہ ان پر تو وحی آتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو سب سے پیارا ایمان، تعجب خیز ایمان، تعجب والا ایمان پھر ہمارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم ایمان کیوں نہ لاؤ حالانکہ میں تم میں موجود ہوں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک تعجب والا ایمان، پیارا ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے اور وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ وہ لوگ صحیفوں میں کتاب کو پائیں گے اور کتاب کی ہر چیز پر ایمان لائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم اپنا ایمان بڑا اعلیٰ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کتاب پر بھی ایمان لانا ہوگا، کتاب کی ہر چیز کو ماننا ہوگا، مطلب قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جاننا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا ہوگی۔ تو ناظرین، آج ہم اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں تو اس محبت کا آج بھی فائدہ ہوگا۔ ہم امت ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ خاتم النبیین ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اتنے خوش کبھی نہیں ہوا کرتے تھے کہ حضور کا یہ فرمان سن کر کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں، حضور کی سیرت کو اپنائیں، حضور کے احکامات پر عمل کریں، تو قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم غلاموں کو بھی محروم نہیں رکھیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے سے پیار کرنے والے کھجور کے ایک تنے کو بھی فیض عطا کرتے ہیں، تنے کو بھی محروم نہیں رکھتے۔ سنن دارمی کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اور خطبہ طویل ہوتا تھا، سکون کرنے کی حاجت ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے۔ انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تو انہوں نے قریب سے ایک صحابی سے پوچھا کہ اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسی چیز تیار کر دوں جس پر حضور جس طرح مرضی تشریف فرما ہوں، کھڑے بھی ہو جائیں اور ہم غلاموں کو اپنے واز سے نواز دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت ملنے کے بعد انہوں نے 3 یا 4 سیڑھیوں والا ممبر بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پسند فرمایا۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجور کے تنے سے گزر کر ممبر کی طرف تشریف لے جاتے تو وہ کھجور کا تنا زاروں قطار روتا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسے روتا جیسے اونٹنی اپنے بچے کی یاد میں روتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لائے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نوازا، ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے یہاں پر ہی ویسے کا ویسا کر دوں جیسے تو ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، پھر جنت میں تجھے پھل لگے، پھول لگے، اور تیرا رزق، تیرا پھل ان لوگوں کے لیے رزق بنے جو اللہ کے دوست ہوں، اللہ کے پیارے ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کس بات پر راضی ہو گیا، کس بات کو پسند کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جنت میں جانے کو پسند کر لیا ہے، جنت میں جانے کو پسند کر لیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کھجور کا تنا جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور اس کو بھی نہیں معروم کر رہے۔ ہم حضور کے غلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں، محبت کریں، حضور کی سیرت پر عمل کریں تو حضور آج بھی ہمیں فیض عطا فرمائیں گے۔ حضور اب کبھی کسی کو معروم نہیں کرتے۔ ناظرین سنیے، بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے،
حضرت عبد الرحمن بن العلا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راوی فرماتے ہیں میں نے اس آدمی سے حدیث سنی ہے جس نے ڈائریکٹ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث مبارکہ سنی، حضور کا فرمان سنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں آخر میں ایک ایسی جماعت آئے گی جن کا اجر پہلے والوں کی مثل ہوگا، اور فرمایا کہ وہ کام کیا کرتے ہوں گے، کیا ان کی خصوصیات ہوں گی، کیوں ان کا اجر پہلے والوں کے برابر ہو جائے گا؟ فرمایا وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور فتنوں والوں سے وہ لڑیں گے۔ یعنی آج ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر صحیح معنوں میں عمل کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، فتنوں والوں سے لڑیں، یعنی جس طرح صحابہ کرام کے دور مبارک میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، منکرین ختم نبوت کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے فتنے بہت سارے پیدا ہوئے، تو صحابہ کرام نے ان کے خلاف لڑے، ان کا کلام کما کیا، ان کو ختم کیا۔ آج بھی وہ اس طرح کے بہت سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہے، شان رسول کو گھٹانے والے لوگ بدبختوں کا فتنہ ہے، بہت سارے فتنے ہیں آج کل جو امت محمدیہ میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ تو آج بھی کسی بھی طریقے سے اگر ان فتنوں کے ساتھ لڑا جائے، چاہے تحریری طور پر، چاہے تقریری طور پر، یا چاہے کسی بھی طریقے سے، تو ارشاد فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آخری زمانے کے لوگ آج بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں، حضور کی سیرت پر عمل کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، تو اللہ آج بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، ہمیں ایمان کی لذت آج بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی جن کا نام حضرت سعد اسود ہے حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ جیسا کالا آدمی بھی جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا سوال کیا ہے، یا رسول اللہ مجھ جیسا کالا آدمی بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا کیوں نہیں، خدا کی قسم ضرور جنت میں جائے گا اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو، رسول اللہ کی پیروی کرو، حضور اللہ کے محبوب کے احکامات پر عمل کرتے رہو تو جنت میں جاؤ گے۔ فرمایا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے وہی حکم ہے جو تمہارے بھائیوں کے لیے ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے بھائیوں کی طرح ہی ہوں، دوسرے لوگوں کی طرح ہی ہوں، تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں جس کے پاس بھی گیا ہوں اپنے خاندان میں مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلے تو اپنے طور پر گیا تھا، اب ہمارا بن کے جا، تجھے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عمر بن وہب یا عمر بن وہب کے پاس بھیجا اور فرمایا جا کر ان سے کہو کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ حضور نے مجھ سے کر دیا ہے۔ جب وہ پہنچے ان کے دروازے پر تو وہ باہر آئے تو دیکھا کہ رنگ کا کالا ہے، تو انہوں نے انکار کرنے کا سوچا، تو اندر سے ان کی بیٹی سن رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ انکار کر دیا ہے میرے باپ نے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کو رشتہ اگر قبول ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ رشتہ ضرور قبول ہے۔ کیونکہ رسول اللہ نے میرا رشتہ کر دیا ہے، میں نے یہ کالا دیکھ کر رشتہ قبول نہیں کیا بلکہ آمنہ کے لال کے حکم کو دیکھ کر رشتہ قبول کیا ہے۔ ناظرین آئیے ایک اور واقعہ سنیے، غزوہ بدر کا میدان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفیں سیدھی فرما رہے ہیں، تو ایک صحابی حضرت سواد غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی لگا دی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آؤ قصاص لے لو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ اپنی قمیض مبارک اتاریے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض مبارک اتار دی قصاص دینے کے لیے۔ تو جب قمیض مبارک اتاری تو وہ صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کے بوسے دینے لگ گئے
حضور کی مہر نبوت کو بوسہ دینے لگ گئے اور پوچھا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا میدان ہے، ہو سکتا ہے چلے جائیں واپس نہ آئیں، تو بس یہی ہے کہ آپ کے جسم سے ہمارا جسم مس ہو گیا، میرا جسم مس ہو گیا، بس امید ہے کہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کی محبت۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد، میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، وہ ایمان لائیں گے اور ان کا ایمان تعجب خیز ہوگا، ان کا ایمان بڑا پیارا ہوگا۔ وہ ہیں ہم لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا، حضور کا زمانہ نہیں پایا، حضور کے صحابہ کو نہیں دیکھا۔ آج ہم اگر حضور سے پیار کریں، حضور کی سیرت پر عمل کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، تو آج ہم بھی فضیلت والے ہیں۔